تصور کیجئے، ایک سلطان کا خیمہ، رات کا اندھیرا، ایک سازشی کمانڈر جو بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، اور ایک رقاصہ، اسے ایک بہت ہی خطرناک مشن پر بھیجا گیا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ جب کسی عظیم رہنما کے کردار کو آزمایا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ بالکل، کیا وہ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ اس آزمائش کو ہی اپنے دشمن کے خلاف ایک مہلک ہتھیار میں بدل دیتا ہے؟ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ درباری کا فریب اور سلطان کی حکمت کے کچھ اقتباسات ہیں، اور یہ کہانی یہ کسی سیدھی سادھی جنگ کی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ذہنوں کی جنگ ہے۔ جی، یہ ذہنوں کی جنگ ہے۔ اس میں جاسوسی ہے، دھوکہ ہے، اور قیادت کی ایک ایسی مثال ہے جو کسی شطرنج کی بازی کی طرح قدم بقدم آگے بڑھتی ہے۔ اور آج ہم اسی بازی کی ہر چال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تجزیہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بظاہر ایک ذاتی حملے کو، ایک کردار کشی کی کوشش کو کس طرح ایک شاندار سیاسی اور فوجی فتح میں تبدیل کر دیا۔ تو آئیے اس سازش کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ناجی نامی ایک کمانڈر کی بے چینی سے۔ وہ اور اس کا ساتھی اوروش اپنے خیمے میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ جی، انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے زکوئی نامی ایک رقاصہ کو صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا ہے، اور ان کا مقصد بہت واضح ہے، سلطان کو بدنام کرنا اور اس کی فوج کا مورال توڑنا۔ وہ صلاح الدین کو ایک پتھر اور فولاد جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ ہاں، اور یہیں پر ان کی نفسیات کا پہلا اشارہ ملتا ہے نا؟ بالکل، ایک طرف تو وہ اسے فولاد جیسا مضبوط سمجھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انہیں یہ بھی یقین ہے کہ ایک رقاصہ اسے پگھلا دے گی۔ یہ تضاد ان کی اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب وہ یہ فرض کر رہے ہیں کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ جی، اور صلاح الدین کی کمزوری بھی ویسی ہی ہوگی جیسی عام طاقتور مردوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ان کی اپنی گفتگو میں خوف بھی جھلکتا ہے۔ وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ اگر صلاح الدین کو رقاصہ بہت پسند آ گئی تو کہیں وہ اسے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے یا اس سے شادی نہ کر لے۔ صحیح۔ اور یہ خوف ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی منصوبے پر پوری طرح قابو نہیں رکھتے۔ وہ ایک چال تو چل رہے ہیں، لیکن اس کے غیر متوقع نتائج سے ڈر بھی رہے ہیں۔ اور پھر ہوتی ہے زکوئی کی واپسی۔ وہ کسی فاتح کی طرح ناجی کے خیمے میں داخل ہوتی ہے، اور آتے ہی ایک ڈرامائی اعلان کرتی ہے۔ جی، وہ کہتی ہے، آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے؟ اور پھر زمین پر پاؤں مار کے کہتی ہے، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ ناجی اور اوروش کے لیے تو یہ سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ اس سے بڑی کیا ہو سکتی تھی؟ زکوئی کی رپورٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس پوری سازش کی بنیاد ہے۔ وہ صرف کامیابی کا دعویٰ نہیں کرتی، نہیں، وہ تفصیلات بتاتی ہے۔ جی، وہ ناجی کو وہ ہر تفصیل بتاتی ہے جو وہ سننا چاہتا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ صلاح الدین اس کے حسن کے سامنے کیسے موم کی طرح پگھل گیا، کیسے اس نے اپنی زندگی کے پہلے گناہ پر اللہ سے معافی مانگی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس نے صلاح الدین کے سامنے ناجی کی وفاداری کے پل باندھ دیے۔ اچھا، تو اس نے ناجی کی انا کو بھی تسکین پہنچائی۔ یہ تو ایک نفسیاتی چال لگتی ہے۔ یہ بالکل ایک نفسیاتی چال ہے۔ اس نے ناجی کو مکمل یقین دلا دیا کہ اس کا منصوبہ 100% کامیاب ہو گیا ہے، اور سلطان اب اس کے رحم و کرم پر ہے۔ تو ناجی نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا؟ بالکل نہیں، اس نے وہ سب کچھ سنا جو اس کی خواہش سے مطابقت رکھتا تھا۔ یہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے، اور یہیں پر مصنف ایک بہت بڑا ایک انکشاف کرتا ہے۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ گزشتہ رات کے واقعے کا صرف ایک پہلو نہیں تھا، بلکہ دو تھے۔ دو پہلو، ایک وہ جو ناجی اور اوروش جانتے ہیں، جو زکوئی نے انہیں بتایا، اور دوسرا وہ جسے صرف 3 لوگ جانتے ہیں، خود صلاح الدین ایوبی، اس کا جاسوس اعظم علی بن سفیان، اور رقاصہ زکوئی۔ بالکل، اور یہ نقطہ اس پوری کہانی کا اصل مرکز ہے۔ اس سے صاف اشارہ ملتا ہے کہ زکوئی کی رپورٹ ایک دھوکہ تھی، یعنی وہ ناجی کی جاسوس تھی ہی نہیں، بلکہ یہ ایک گہری جوابی جاسوسی کی کارروائی بن جاتی ہے۔ جہاں شکاری خود شکار ہو چکا ہے۔ جی، نازی سمجھ رہا ہے کہ اس نے اپنا جال بچھا دیا ہے، جبکہ اصل میں وہ خود ایک بڑے جال میں قدم رکھ چکا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگلی صبح صلاح الدین کا رویہ، ہاں، وہ اس کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ وہ نازی کے کیمپ سے انتہائی پرسکون انداز میں رخصت ہوتا ہے، فوج کے نعروں کا مسکرا کر جواب دیتا ہے،
یہ کسی ایسے شخص کا رویہ تو بالکل نہیں لگتا جس کی رات گناہ اور شرمندگی میں گزری ہو۔ یہ صرف عجیب نہیں، یہ ایک واضح پیغام ہے۔ اس کا پرسکون رویہ اس کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ وہ ناجی کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ بالکل۔ اگر وہ پریشان نظر آتا تو سازشیوں کو شک ہو سکتا تھا، اور اس کے بعد وہ پورا دن اور رات کا بڑا حصہ اپنے نائب اور علی بن سفیان کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہو کر گزارتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جشن منانے کا وقت نہیں بلکہ اگلی چال کی منصوبہ بندی کا وقت ہے۔ اگلی چال کی۔ لیکن اس واقعے کا اثر صرف سازشیوں پر نہیں ہوتا، یہ بات صلاح الدین کے اپنے وفاداروں تک بھی پہنچتی ہے، اور یہاں قیادت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ جی، اس کے محافظ دستے کا کمانڈر عامر بن صالح علی بن سفیان سے رابطہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے سپاہی بہت مایوس اور بے چین ہیں۔ اور ان کی بے چینی کی وجہ وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بہت منطقی وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے امیر کے لیے رقاصہ جائز ہے تو ہم پر شراب نوشی جیسی چیزوں کی پابندی کیوں ہے؟ ہم تو اپنے امیر کو ایک مقدس انسان سمجھتے تھے۔ جی، اور یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ فوج کی طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں، اپنے لیڈر پر اعتماد میں ہوتی ہے۔ اگر یہ اعتماد ٹوٹ جائے تو فوج بکھر سکتی ہے۔ یہ تو کسی بھی لیڈر کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک طرف دشمن، دوسری طرف اپنی ہی فوج کا مورال گر رہا ہے۔ تو علی بن سفیان اسے کیسے سنبھالتا ہے؟ یہاں علی بن سفیان کی گفتگو قیادانہ حکمت عملی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ وہ واقعے سے صاف انکار نہیں کرتا، اچھا، کیونکہ ایسا کرنے سے شکوک اور بڑھ جاتے۔ اس کے بجائے وہ اسے ایک بالکل نیا مطلب دیتا ہے۔ وہ عامر بن صالح سے کہتا ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو وہ مان رہا ہے کہ ملاقات ہوئی تھی لیکن اس کی نوعیت کو بدل رہا ہے۔ بہت ہوشیارانہ چال ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے۔ وہ اسے فوج کا ایک راز قرار دیتا ہے اور کمانڈر سے فوج کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ واہ! وہ کہتا ہے کہ جو راز امیر اور میں جانتے ہیں وہ کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ نہ صرف بحران کو قابو میں لاتا ہے بلکہ وہ عامر بن صالح کا اعتماد بھی بحال کرتا ہے۔ یعنی اس نے ایک مسئلے کو وفاداری کے امتحان میں بدل دیا، آگ بجھانے کے بجائے اس کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہی تو گہری حکمت عملی ہوتی ہے، ہر سطح پر مسائل کو سمجھنا اور انہیں بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ اور پھر صلاح الدین اپنی آخری اور فیصلہ کن چال چلتا ہے۔ شاہ اور مات۔ اگلے دن نازی غصے میں بھرا ہوا صلاح الدین کے پاس پہنچتا ہے۔ اسے ایک حکم ملا ہے جو اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دیتا ہے۔ وہ حکم ناجی کی پوری طاقت کو ختم کرنے کے لیے کافی کا حکم یہ تھا کہ اس کی 50,000 کی سوڈانی فوج کو مصری فوج میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے گا کہ ہر دستے میں ان کی تعداد صرف 10% رہ جائے۔ اور سب سے بڑی چوٹ یہ تھی کہ ناجی کو اس کی کمان سے بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک منٹ، ذرا اس چال کو سمجھیں۔ یہ صرف ناجی کو سزا دینا نہیں تھا، یہ تو اس کی پوری طاقت کی بنیادی ختم کر دینا ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ یہ ایک سیاسی اور فوجی خطرے کا مکمل خاتمہ تھا۔ صلاح الدین نے ناجی کی فوج کی الگ شناخت اور اس کے اتحاد کو ہی ختم کر دیا ہے۔ یعنی مستقبل میں بغاوت کا کوئی امکان ہی نہیں چھوڑا۔ کوئی امکان نہیں۔ فوج کو اس طرح بکھیر دینے کا مطلب تھا کہ ناجی کبھی بھی ایک منظم قوت اکٹھی نہیں کر سکتا۔ یہ جڑ سے بیماری کو اکھاڑ پھینکنے کے مترادف تھا۔ جب ناجی غصے بھی پوچھتا ہے کہ اس کا جرم کیا ہے تو صلاح الدین کا جواب، وہ تو اس پوری بازی کا خلاصہ ہے۔ جی، اور اس کے الفاظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ یہ ایک عمومی بیان ہے۔ ہاں، لیکن پھر وہ آخری ضرب لگاتا ہے جو سیدھا ناجی کے دل پر لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں۔ اوہو، تو یہ سب ایک جال تھا، ایک امتحان۔ صلاح الدین نے ناجی کی سازش کو ناکام نہیں کیا، اس نے ناجی کو اپنی سازش مکمل کرنے دی، تاکہ وہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے۔ اس نے ناجی کو اتنی رسی دی کہ وہ خود کو ہی پھانسی لگا لے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہی اس حکمت عملی کا کمال ہے۔ صلاح الدین نے ناجی کے جال کو اسی کے خلاف استعمال کیا۔
اس نے ناجی کو موقع دیا کہ وہ اپنی فوج کی کمزوریوں، اس کے اندر موجود غداری اور نظم و ضبط کی کمی کو خود ہی ظاہر کر دے۔ اور جب ناجی کی فوج میں وہ جشن کا ماحول بنا تو صلاح الدین کو سب کچھ دیکھنے کا موقع مل گیا۔ جی، اسے یہ دیکھنے کا موقع مل گیا کہ کون کون اس سازش کا حصہ ہے اور فوج کا اصل کردار کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ناجی کی فوج کو توڑنے کا ایک ٹھوس اور ناقابل تردید جواز موجود تھا۔ اور آخر میں اس نے اتحاد کا نعرہ بلند کیا، ہم مصری، سوڈانی، شامی یا اجمی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی تطہیر بھی تھی۔ تو آخر میں اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو ہم نے کیا سیکھا؟ یہ کہانی صرف ایک چالاک سازش کو ناکام بنانے کی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اپنے دشمن کے ہتھیار کو اسی کے خلاف استعمال کرنے کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ صلاح الدین نے صرف اپنا دفاع نہیں کیا، بلکہ اس نے اس سازش کو ایک بہت بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بالکل، سلطان کی اصل حکمت محض نفس پر قابو پانے یا ایک رقاصہ کے جال سے بچنے میں نہیں تھی۔ اصل حکمت اس موقع کو پہچاننے میں تھی جو اس آزمائش نے اسے فراہم کیا تھا۔ اس نے فوری رد عمل دینے کے بجائے ایک طویل مدتی منصوبہ بندی کی۔ جی، اس نے ایک ذاتی حملے کو سلطنت کے استحکام کے ایک موقع میں بدل دیا۔ اس نے ایک بحران کو ایک موقع بنا دیا۔ یہ ایک قیادت کا ایسا سبق ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے نا۔ عظیم لیڈر مسئلے کے پیچھے چھپے ہوئے موقع کو دیکھتے ہیں۔ اور اس نے یہ سب کچھ اس طرح کیا کہ اس کے پاس ہر قدم کا اخلاقی اور فوجی جواز موجود تھا۔ جب اس نے آخری فیصلہ سنایا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ناانصافی ہے۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ، یہ کہانی ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ صلاح الدین نے کیا کیا اور کیسے کیا، لیکن یہ ایک سوال کا جواب نہیں دیتی کہ اسے اس سازش کا پہلے سے علم کیسے ہوا؟ جی، کیا زکوئی شروع سے ہی اس کی ایجنٹ تھی جسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ناجی کے پاس بھیجا گیا تھا، یا صلاح الدین نے اپنی ذہانت سے اسے اپنے خیمے میں آنے کے بعد اپنا ہم نوا بنا لیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر وہ پہلے سے اس کی ایجنٹ تھی تو یہ علی بن سفیان کے جاسوسی نظام کی ایک شاندار کامیابی ہے۔ اور اگر صلاح الدین نے اسے موقع پر ہی اپنی طرف کر لیا تو یہ اس کے کردار کی طاقت اور لوگوں کو پرکھنے کی غیر معمولی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ ہمیں قیادت کے ان اندیکھے پہلوؤں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے جو ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عظیم قیادت کا کتنا حصہ نظر آنے والی جنگوں پر مشتمل ہوتا ہے اور کتنا حصہ ان خاموش چالوں پر جو اندھیروں میں چلی جاتی ہیں، جن کا علم تاریخ کو بھی کبھی نہیں ہو پاتا۔